عمران خان خود بھی نہیں جانتے کہ وہ 9 مئی کے واقعات میں ملوث تھے یا نہیں۔ ملک میں کچھ بڑا ہونے والا ہے۔ عمران خان کے اس بیان کا مطلب کیا ہے؟ 9 مئی سے بھی کچھ بڑا کرنے کا ارادہ تو نہیں؟ ہنگامہ خیز کالم۔ اڈیالہ جیل میں قائم عدالت میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے بانی پی ٹی آئی نے عجیب و غریب باتیں کی ہیں۔ آئی ایس پی آر کے متعلق اس موقع پر انہوں نے جو کہا ہے وہ سمجھ سے بالاتر ہے، کیونکہ آئی ایس پی آر افواج پاکستان کا ترجمان ادارہ ہے جو پاک افواج کے موقف کو واضح کرتا ہے۔ آئی ایس پی آر پر تنقید کا مطلب افواج پاکستان پر تنقید ہے۔ ایک طرف ترلے اور ہر قسم کا دباؤ ڈالنے کی کوششیں کرنا، دوسری طرف انہی اداروں پر تنقید کرنا، یہ تو وہی بات ہے کہ ایک ہاتھ پاؤں پر اور دوسرا ہاتھ گریبان پر۔ کالم نگار ایس زاہد اپنے تازہ کالم میں مزید آگے لکھتے ہیں کہ گزشتہ دنوں ڈی جی آئی ایس پی آر نے ایک پریس بریفنگ میں 9 مئی کے مذموم، افسوسناک اور شرمگیز واقعات پر پاک فوج کے موقف کو واضح کرتے ہوئے ایک سوال کے جواب میں کہا کہ 9 مئی کے واقعات پر فوج کا وہی موقف ہے جو شروع دن سے ہے۔ ان شرمگیز واقعات میں بالواسطہ یا بلا واسطہ ملوث افراد کو کسی صورت معاف نہیں کیا جائے گا۔ پاک فوج کے اس موقف میں کوئی بھی تبدیلی نہیں آئی ہے، نہ کبھی آئے گی۔ ڈی جی آئی ایس پی آر کے اس بیان پر وہی لوگ سیکھ پا ہو سکتے ہیں، اور یہ بات ان لوگوں کو بری لگی ہے جو ان واقعات میں کسی بھی طرح ملوث اور ان واقعات کے تخلیق کار ہیں۔ بانی پی ٹی آئی کے بقول آئی ایس پی آر ایک طرف اور عوام دوسری طرف کھڑے ہیں۔ یہ کتنی مزاح کا خیز بات ہے۔ عوام نے کب 9 مئی کے فسادات اور شرمگیزی کی حمایت یا پذیرائی کی ہے؟ عوام اور شہداء کے خاندانوں کا آج بھی پرزور مطالبہ ہے کہ ان واقعات میں کسی بھی طرح ملوث افراد کو جلد از جلد کیفر کردار تک پہنچایا جائے، اور یہی افواج پاکستان کا عزم ہے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے اسی عزم اور موقف کا اظہار کیا ہے کہ عوام اور شہداء کے لواحقین مطمئن رہیں کہ ان واقعات میں کسی بھی صورت میں ملوث کسی بھی فرد کو معاف نہیں کیا جائے گا، کیونکہ کچھ عرصے سے بعض لوگ یہ افواہیں پھیلا رہے تھے کہ شاید پاک فوج کے ساتھ بانی پی ٹی آئی کے بعض ذرائع کے توسط سے در پردہ مذاکرات چل رہے ہیں، جس سے ان واقعات پر مٹی پاؤ کا خدشہ پیدا ہو گیا تھا۔ ڈی جی آئی ایس پی آر کی طرف سے وضاحت آنے پر عوام اور شہداء کے خاندانوں میں اطمینان کی لہر دوڑ گئی ہے۔ اس لیے آئی ایس پی آر کا کہنا ہے کہ فوج اور عوام ایک ہیں، اور کوئی جتنی بھی ناپاک کوششیں کر لے وہ افواج پاکستان اور عوام کے درمیان خلیج پیدا نہیں کر سکتا۔ عوام کو پاک فوج پر مکمل اعتماد تھا، اعتماد ہے اور رہے گا۔ بانی پی ٹی آئی نے 9 مئی کے واقعات پر اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے اس موقع پر مشروط معافی مانگنے کا عجیب اور مزاح کا خیز موقف اختیار کیا۔ انہوں نے کہا کہ وہ 9 مئی واقعات پر معافی مانگنے کے لیے تیار ہیں، لیکن پہلے ان واقعات کی فوٹیجز سامنے لائی جائیں، اور ان میں پی ٹی آئی کا ایک بھی عہدیدار یا کارکن نظر آیا تو وہ معافی مانگ لیں گے اور ملوث فرد یا افراد کو سزا بھی دلائیں گے۔ انتہائی باوثوق ذرائع کے مطابق بانی پی ٹی آئی 9 مئی کے واقعات میں ملوث تھے یا نہیں وہ خود بھی جانتے ہیں۔ ذہنی انتشار کے مالک شخص کو قانون کا احترام ہی نہیں ہے۔ انہوں نے تو قانون اور اس سے جڑے شواہد کو مذاق سمجھ رکھا ہے۔ انہوں نے اپنے جس بھانجی اور دیگر رشتہ داروں کا اپنی گفتگو میں اگر ذکر کیا ہے تو یہ اقرار بھی کر لیتے کہ ان لوگوں کا 9 مئی والے دن کیا کردار تھا، وہ اس دن کیا کر رہے تھے، ان کی پارٹی کے بعض عہدیداران کا کیا کردار تھا، شرپسندوں کو ہدایت کون لوگ دے رہے تھے، ٹارگٹس کا تعین کہاں سے ہوا تھا، اور شرپسندوں کو مقررہ مقامات پر پہنچنے اور جلاؤ گھیراؤ اور حملوں کے لیے کون اکسا رہے تھے۔ ذرائع نے مزید بتایا کہ بانی پی ٹی آئی کی فوٹیجز کی بات بھی بڑی مزاح کا خیز ہے۔ 9 مئی کے سوشل میڈیا پر ہر لمحے کی ڈھیروں کی صورت میں موجود ہیں، جن میں سب کچھ نظر آتا ہے۔ اس کے علاوہ منصوبہ بندی، ہدایات اور لوگوں کو اکسانے کی آڈیوز بھی موجود ہیں۔ پھر بھلا ایک باہوش اور عقل رکھنے والا کوئی بھی شخص ایسا غیر منطقی اور بلا جواز مطالبہ کیسے کر سکتا ہے؟ آرمی چیف اور پاک فوج کے خلاف صنم جاوید نامی پی ٹی آئی ورکر اور بعض دیگر لوگوں کی ویڈیو سے کیسے کوئی انکار کر سکتا ہے؟ بانی پی ٹی آئی خود برملا اقرار کر چکے ہیں کہ 9 مئی کے احتجاج کی کال انہوں نے دی تھی۔ وہ یہ بھی اقرار کر چکے ہیں کہ جی ایچ کیو کے سامنے احتجاج کے لیے کارکنوں کو انہوں نے بلایا تھا۔ وہ یہ بھی اقرار کر چکے ہیں کہ زمان پارک میں پیٹرول بم کا ان کے لوگوں نے استعمال کیا تھا، یعنی پیٹرول کی ایجاد و استعمال انہی کا کیا دھرا تھا۔ ذرائع نے یاد دلاتے ہوئے کہا کہ جناح ہاؤس، سرگودا ایئر بیس، جی ایچ کیو، ریڈیو پاکستان پشاور، سوار ٹول پلازا اور چکدرا لیوی سینٹر اور دیگر کئی مقامات پر آگ لگانے اور جلاؤ گھیراؤ میں پیٹرول اور پیٹرول بم استعمال ہوئے تھے۔ اب کوئی پوچھے کہ ان تمام ثبوتوں اور شواہد کے قبول و اقرار کے بعد باقی کیا رہ جاتا ہے؟ پاک فوج کا 9 مئی کے مکروہ واقعات پر موقف اور عزم بالکل واضح ہے کہ کوئی سوچے بھی نہ کہ ان شرمگیز و شرمناک واقعات میں بالواسطہ یا بلا واسطہ کسی بھی فرد کو ذرہ بھر رعایت یا معافی کا 0% بھی کوئی امکان ہے۔ بانی پی ٹی آئی کی اڈیالہ جیل
जेल में सहाफियों के साथ गुफ्तगू से उनकी मायूसी झलकती नजर आती है। इस गुफ्तगू में पाकिस्तान के हालात बांग्लादेश के वाकयात से जोड़ने बल्कि बांग्लादेश से भी खराब करार देने का क्या मतलब है। इसी तनाजुर में उनका ये इंदिया देना कि मुल्क में कुछ बड़ा होने वाला है का क्या मतलब है। रियासत को इस इशारे पर गौर और तवज्जो देनी चाहिए कि कहीं 9 मई वालों का इरादा इससे भी बड़ा कुछ करने का तो नहीं है। इस बारे में ज़राए का कहना था कि मुल्की हालात को बांग्लादेश के वाकयात से जोड़ना हस्बे साबिक मुल्क के खिलाफ मनफी सोच की अक्कासी है। ज़राए ने यह भी बताया कि अब किसी को भी शरंगेजी करने का सोचना भी नहीं चाहिए, क्योंकि अब कोई नरमी या रियायत नहीं होगी। पाक फौज, अवाम और हुकूमत एक पेज पर और मुत्तहिद हैं।